نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس علم کو اٹھا لیں گے، اور اس علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے اور اہل علم کے سینوں سے اس کو کھینچ لیں، بلکہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو بڑے علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیں گے۔ پیچھے جو لوگ بچیں گے اگرچہ وہ نام کے اعتبار سے عالم ہوں گے، لیکن حقیقتاً ان کا علم کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، بلکہ وہ جاہل ہوں گے۔ لوگ آئیں گے، ان سے اپنے مسائل پوچھیں گے، فتویٰ پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے محترم دوستو، 2020 کا سال عام مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً علماء اور طلباء کے طبقے کے لیے عام الحزن اور غم کا سال ثابت ہوا۔ بہت سارے بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس دنیا سے اس سال جو ہے وہ چلے گئے۔ ان میں سے کئی ایسے علماء تھے کہ جن کے بارے میں یہ مقولہ 100% صادق آتا ہے کہ موت العالمی موت العالم، کہ ایک عالم کی موت پورے عالم اور پورے جہان کی موت ہے۔ اس لیے کہ جو عالم، جو ٹھوس علم رکھنے والا اور علم کے اندر رسوخ رکھنے والا، مضبوطی رکھنے والا جو عالم تیار ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ ایسے تیار نہیں ہو جاتا، وہ رواجی کورسز کرنے سے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ محنتیں درکار ہوتی ہیں۔ اور جس طرح عالم کی موت اس لیے عالم کی موت ہے کہ اس طرح کے علماء جب جاتے ہیں تو پورے عالم کو رلا دیتے ہیں۔ مفتی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، یا اہل علم کے جذبات کو آپ نہیں دیکھتے کہ ہر بندہ، ان کا جو شاگرد ہے براہ راست وہ بھی رو رہا ہے، جو ان کا شاگرد نہیں ہے اور جن کو ان کے علم کے بارے میں پتہ ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 67 سال عمر تھی، لیکن جس انداز سے وہ دین کی خدمت کر رہے تھے اور جتنا ٹھوس علم ان کا تھا، انسان کہتا کہ 100 سال اور جیتے۔ اور مفتی صاحب کو اللہ رب العزت نے، مفتی خان صاحب کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ ایسا ٹھوس علم عطا فرمایا تھا کہ ایسے علم کے بارے میں ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا، اکابر کے اور اسلاف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کا علم ایسا مستحضر ہوتا تھا اور ایسا ان کے سامنے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مفتی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود قاری مطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ بنوری ٹون تشریف لائے کراچی، اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے نا قلم کاغذ لکھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کے نوٹ جو ہے وہ لکھنے لگے۔ تو انہوں نے جمعہ سے پہلے بھی 2 گھنٹے گفتگو کی اور جمعہ کے بعد بھی 2 گھنٹے بیان کیا، اور جب انہوں نے بیان کیا اور علم کا اظہار کیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سارا جہان ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، آسمان و زمین ان کے سامنے ہے، اتنا بڑا ان کے پاس جو ہے نا وہ علم تھا اور علم کے بحر ذخار تھے۔ تو ہم نے تو قاری مطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، ہم نے سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے تو حضرت مفتی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ ہم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرتے ہیں کہ حضرت اللہ رب العزت آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ جملہ آپ اپنے بارے میں فرما گئے ہیں۔ واللہ العظیم مفتی صاحب کا علم ایسا تھا، اور بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے ان کو علم کا شوق عطا فرمایا تھا۔ جس شخص سے اللہ رب العزت نے دین کی خدمت لینی ہوتی ہے اور اپنے علم کی، یہ علوم نبوت کی خدمت لینی ہوتی ہے، بچپن ہی سے اس کا جو ہے نا سب کچھ وہ نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 1973 میں بنوری ٹون تشریف لائے داخلہ لینے کے لیے، اور جب ان کا امتحان ہوا اور امتحان کے لیے جب ممتحن کے پاس گئے
تو انہوں نے کافیہ کا مشہور مقام ہے الثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، یہ ایک نحو کا مشہور مقام ہے، وہ ان سے پوچھا کہ اس کی تشریح کرو، تو مفتی صاحب نے اس کی تشریح کی، لیکن کس انداز میں؟ انباری کے جو اشعار ہیں وہ جو ہے نا بیان کر دیے اور اشعار کے ساتھ جو ہے نا ان کی تشریح کر دی۔ تو جو استاد امتحان لے رہے تھے ان کو اندازہ لگ گیا کہ یہ طالب علم جو ہے نا بہت ہی غیر معمولی طالب علم ہے، کہا کہ کس سے پڑھی ہے، کافیہ کس سے پڑھی ہے، مقامات کس سے پڑھی ہے؟ مفتی صاحب نے بتایا کہ مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھی ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، کہا وہ تو میرے بھی استاد ہیں، ہاں، تو کہا کہ ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کے شاگردوں کا جو ہے نا امتحان لیں، بس آپ جائیں اور آپ کو بجائے اس کے کہ میں چوتھے درجے میں جو ہے وہ داخلہ دوں، رابعہ میں داخلہ دوں، آپ جو ہے نا آپ خامسہ میں بیٹھنے کے لائق ہیں، ہاں، ثالثہ کا امتحان دیتا ہے تو رابعہ میں جاتا ہے اور پھر خامسہ میں جاتا ہے، لیکن محتمم صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے نا خامسہ میں بیٹھیں۔ مفتی صاحب نے پھر خود عرض کیا کہ حضرت میں جو ہے رابعہ کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر 2 اہم کتابیں ہیں، شرح جامی ہے، نور الانوار ہے، ان کو پڑھے بغیر جو ہے نا میں کہاں جاؤں گا، تو مجھے جو ہے نا رابعہ میں جو ہے نا رہنے دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو جب داخلہ لیا 73 میں، تو اسی وقت سے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کو محبت تھی اور لگاؤ تھا، تو اپنے ان کے ایک دوست تھے قاری مفتاح اللہ صاحب، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، میرے بھی استاد ہیں، میں نے ان سے کنس پڑھی ہے گلشن عمر سوراب گوڈ میں کراچی میں۔ تو قاری مفتاح اللہ صاحب وہ اس وقت دور حدیث میں تھے اور مفتی صاحب نیچے کے درجات میں، رابعہ، خامسہ، سادسہ اور پھر سابعہ، تو فرمایا کہ مسلسل میرا ان کے ساتھ تعلق تھا اور میرے وہ دوست سے، تو جب وہ دور حدیث کے سال تھے تو میں ان سے روزانہ بلا ناغہ ان سے پتہ کرتا تھا کہ آج حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے سبق میں کیا ارشاد فرمایا اور کیا جو ہے نا چیدہ نکات ہیں مجھے بیان کرو، تو مجھے روزانہ جو ہے نا بیان کرتے، تو علم کے ساتھ جو ہے نا ان کا اسی وقت سے شوق تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 77 میں آ کر انہوں نے وہاں سے جو ہے نا دور حدیث کیا اور بنوری ٹون کے اساتذہ نے خود ان کو جو ہے نا بھیجا اور یہ مدرسہ ان کے حوالے کیا۔ خامسہ میں بھی ان کو ایک مسجد جو ہے نا وہ دی گئی تھی، لیکن پھر جب انہوں نے دورہ کر لیا پھر احسن العلوم میں یہ بیٹھے اور یہاں پر انہوں نے اپنا علمی جو سفر تھا وہ شروع کیا، اور صرف 10 سال کے بعد 78 میں شروع کیا، 88 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو اتنی صلاحیتیں دی تھی کہ دورہ حدیث شروع کرا دیا۔ صرف دورہ حدیث شروع نہیں کرایا، بخاری شریف خود پڑھانا نہیں شروع کی، بلکہ دورہ تفسیر شروع کرا دیا۔ اور اللہ رب العزت نے ان سے حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، افتاء میں وہ کام لیا کہ ساری دنیا جو ہے نا آج وہ دیکھ رہی ہے، اور وہ ان کا جو کام ہے مفتی صاحب کا کام وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت ان کے شاگردوں کو یا ان کے متعلقین کو جزائے خیر دے کہ مفتی صاحب کا جو کام ہے آخری سالوں کا وہ انہوں نے جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر دے دیا ہے، یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ عام کر دیا ہے، اور آج پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں مختلف ممالک میں وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، مفتی صاحب صحیح معنوں میں شیخ التفسیر تھے اور جو ہے نا شیخ القرآن تھے اور شیخ الحدیث تھے اور صحیح معنوں میں مفتی تھے۔ یہ تینوں ایسے الفاظ ہیں اور ایسے بھاری لفظ ہیں کہ جن کی آج وقعت جو ہے نا ہم نے بہت ہی یعنی گرا دی ہے، ان کی جو عزت، ان کے اندر جو ان کا جو وقار تھا، آج ہر بندہ اپنے ساتھ جو ہے نا مفتی کا لفظ لگا لیتا ہے، اور 1 سال 2 سال جو ہے نا دور حدیث کے اسباق پڑھا کر اپنے ساتھ جو ہے نا شیخ الحدیث کا لفظ لگا لیتا ہے، شیخ التفسیر کا لفظ لگا لیتا ہے، جو کہ بہت نامناسب بات ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے استاد مولانا عبد المجید صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے مفتی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، مفتی اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ نے تخصص کا کورس کیا 1 سال اور پھر آپ نے کہا کہ میں مفتی ہوں، بلکہ مفتی تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے کورس کریں، کم از کم 2 سال 3 سال تو کم از کم کریں، کورس کرنے کے بعد پھر آپ اس کی مشق کریں، 10 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تک آپ بیٹھیں اور آپ فتویٰ کی جو ہے نا وہ تمرین کریں، مشق کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ لفظ جو ہے نا وہ اچھا لگے گا۔ اب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو انسان مفتی کہے تو اچھا لگتا ہے، مفتی ضرور علی خان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ہاں یہ شخصیات ہیں کہ جن کے ساتھ مفتی کا لفظ جو ہے نا وہ اچھا بھی لگتا ہے۔ اسی طرح جو شیخ التفسیر ہے، ہاں شیخ التفسیر تو وہ ہوگا جس نے
کافی تفاسیر پڑھ رکھی ہوں اور دور تفسیر کرایا ہو، ہر سال دور تفسیر کراتا ہو اور سارے سال بھی اس کا جو ہے نا تفسیر کے ساتھ جو ہے نا وہ شغل ہو اور سالوں سے جو ہے نا وہ دور تفسیر پڑھا رہا ہو، جیسے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے، یا شیخ القرآن اور شیخ التفسیر مولانا سرفراز خان صاحب صفدر صاحب تھے گجرانوالہ والے، یہ شیخ التفسیر تھے. ہاں میرے محترم دوستو، اسی طرح شیخ الحدیث وہ بھی ایسے ہی لفظ ہے. تو ذرا اس بارے میں علماء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی بات کا حوالہ دیتے، اگر فقہ کی بات کا حوالہ دیتے اور افتاء میں کوئی حوالہ دیتے، تو جو افتاء کی جو فتاوی ہیں ان اتنے فتاوی کے نام لیتے کہ انسان حیران رہ جاتا. اسی طرح جب عام کسی مسئلے کے اوپر بولتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے اور اس کے بارے میں دلائل دیتے تو وہ بھی حوالوں کے ساتھ، یا کسی بات کو ثابت کرتے تو اور کتابوں کے جو نام لیتے تو ایسی کتابوں کے نام لیتے کہ ہم نے کبھی زندگی میں ان کتابوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، اور مسلسل جو ہے نا لیتے جاتے، مصنف کا نام کتاب کا نام، مصنف کا نام کتاب کا نام، اور حوالے کے ساتھ فلاں صفحے کے اوپر. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی باریک بین تھے، معمولی چیزوں کا خیال کرتے اور اس کے اوپر تحقیق کرتے. ابھی میرے اور آپ کے کرتے کی جو پٹی ہے ہم دیکھیں کہ عام طور پر یہ بائیں سے دائیں آئی ہوئی ہوتی ہے. پٹی بائیں طرف والا جو حصہ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور دائیں والا نیچے چلے جاتا ہے. اور مفتی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ جب ایک بہت بڑے عالم سے اس بارے میں بات کی اور کہا کہ یہ خلاف سنت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو اس طرح کی کتابیں جو ہے نا وہ نہیں آتی. تو مفتی صاحب نے اس کو کہا کہ کیا تم نے لباس کے بارے میں جو کتب لکھی گئی ہیں کیا آپ نے وہ پڑھی ہیں؟ کتنی کتابیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں؟ پھر مفتی صاحب نے خود ان کو بتایا کہ بھائی شیخ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ ایسا تھا کہ جو بائیں طرف کا جو حصہ ہوتا تھا، جو پٹی ہوتی تھی دائیں طرف کی، وہ بائیں کے اوپر ہوتی تھی. اور اس طرح پھر اس عالم دین سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ نے ہدایہ پڑھی ہے یا ہدایہ پڑھا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہاں بالکل ہدایہ میں نے پڑھا نہیں بلکہ میں نے پڑھایا ہے. تو مفتی صاحب نے بولا کہ بھائی آپ نے ہدایہ پڑھا نہیں بلکہ پڑھا ہے. یہ مفتی صاحب کا اپنا ایک انداز تھا، خالص پٹھانی سٹائل. اس انداز سے جو ہے نا وہ بات چیت کبھی کرتے تھے اور اس طرح کے جملے جب وہ بولتے تھے تو بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید مفتی صاحب جو ہے نا بہت ہی سخت مزاج ہیں اور کیوں جو ہے نا اس طرح کے وہ کرتے ہیں. تو یہ ان کے اپنا جو ہے نا پیچھے ایک انسان کا پس منظر ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور پٹھانوں کا اپنا ایک سٹائل ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے کوئی نہیں چھوڑتا، تو آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے. تو مفتی صاحب کا یہ اس طرح کا، ہم تو اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں، تو انسان جو ہے نا مثبت دیکھے. تو مفتی صاحب نے ان کو بھی یہ بولا کہ بھئی آپ نے ہدایہ پھاڑا ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے. اس لیے کہ ہدایہ کی کتاب الجنائز میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں جب بات کی ہے، اور پھر یہ کہ جب بتایا ہے کہ میت کو کس طرح جو ہے نا لباس پہنایا جائے گا اور وہ کفن پہنایا جائے گا، تو اس میں صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ جو بائیں طرف کا جو حصہ ہے وہ پہلے لپیٹا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ دائیں آئے گا، دائیں طرف والا حصہ جو ہے نا وہ لپیٹا جائے گا. اور آگے جو عبارت ہے اس کی ہدایہ کی، لِيَفُوقَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى كَمَا كَانَ يَلْبِسُهُ فِي حَيَاتِهِ، تاکہ جو دائیں طرف والا جو حصہ ہے وہ بائیں کے اوپر آ جائے جیسے کہ وہ لباس پہنا کرتا تھا اپنی زندگی میں. جب وہ زندہ تھا تو اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا کہ اس کا جو دایاں حصہ ہوتا تھا وہ بائیں کے اوپر آتا تھا، تو ابھی بھی ایسا ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ پٹی جو ہے وہ دائیں سے بائیں آنی چاہیے، نہ کہ بائیں سے دائیں آنی چاہیے. اس طرح کی جو ہے نا ان کی تحقیقات تھی. اور پھر مفتی صاحب چونکہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا علم کا تو ہر کوئی اعتراف کرتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مفتی صاحب کے علم کا انکار کرنا. وہ تو ایسا ہے کہ جیسے دن میں جو ہے نا وہ سورج کا انکار کرنا ہے، ایسا ہے. تو چونکہ بڑے عالم جتنے بھی ہیں، جو بڑے علماء ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے اور تحقیق ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ اپنے تفردات بھی ہوتے ہیں. ایسے کچھ مسائل میں ان کی رائے ہوتی ہے جو کہ عام علماء سے جو ہے نا وہ ہٹ کر ہوتی ہے،
یا جن کو جو ہے نا وہ سننا یا برداشت کرنا تھوڑا سا جو ہے نا مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں مفتی صاحب کے اپنے تفردات بھی ہیں یا اپنی ایک رائے ہے، جیسے شوال کے جو 6 روزے ہیں، عام امت کی تو یہ رائے ہے اور یہ اس کے اوپر عمل ہے کہ وہ 6 روزے جو ہے وہ رکھنا سنت ہے، لیکن مفتی صاحب کی اپنی تحقیق ہے۔ آپ وہ مانتے ہیں نہیں مانیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس ٹھوس دلائل ہیں، یہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ بھائی ان کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ثابت کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مختلف جو ہے نا انہوں نے دلائل دیے اور پورا اس کے اوپر جو ہے نا ایک رسالہ لکھا ہے، ان کا اس کے اوپر جو ہے نا پورا وعظ جو ہے نا وہ موجود ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ خالی خولی جو ہے نا وہ نعرے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو ٹھوس دلائل ہے۔ تو اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ اور پھر مفتی صاحب کی کہ ایک اپنا مزاج تھا، شاہانہ مزاج تھا، اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور جتنا اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، اگر میری طرح کا کوئی خالی خولی انسان اگر اس طرح کے کوئی نخرے وہ کوئی کرتا ہے تو انسان کہے گا کہ نخرے کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جو ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان برا بھی لگتا ہے۔ اب میں کیا جو ہے نا جبہ پہن کر بیٹھ جاؤں گا یا جو ہے نا کوئی اپنی جو ہے نا وہ ٹھاٹ باٹ کروں گا، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یا عام جو چھوٹے موٹے ہمارے جیسے جو چند الفاظ پڑے ہوئے جو علماء ہوتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کی تو اپنی ایک شان تھی، وہ تو اس طرح خوبصورت لگتے تھے اور اچھے لگتے تھے، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ ان کا اپنا ایک بہترین قسم کا عصا ہوتا، عام عصا نہیں، ہر چیز ان کی جو ہے نا خاص ہوتی تھی، اور جو ان کے جو جبے ہوتے تھے وہ بھی خاص ہوتے تھے، اور جو وہ عطر لگاتے تھے وہ بھی خاص، ان کی جو سواری وہ بھی خاص، اور پھر انہوں نے جو اپنے مدرسے کے صحن میں جو تخت لگایا ہوتا تھا اور اس کے اوپر بادشاہوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے، واقعی علم کی دنیا کے بادشاہ تھے، اللہ پاک نے ان کو نصیب کیا الحمدللہ، اور علماء کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی ایک شان و شوکت تھی ان کی۔ میں کئی مرتبہ ان کے دروس میں شامل ہوا، لیکن مفتی صاحب کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جب وہ دروس درس دورہ تفسیر سے جب فارغ ہوتے وہ نکلتے تو ہم جو ہے نا سائڈوں سے جو ہے نا مفتی صاحب کی زیارت کرتے اور جو ہے نا بس دل خوش کرتے۔ تو اللہ نے ان کو ایک شان دی تھی۔ مفتی صاحب کا ذوق ایسا تھا کہ جو خوشبو ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں مولانا مصعب خان صاحب روحانی البازی جامعہ اشرفیہ والے ڈیر اسماعیل خان سے جن کا تعلق تھا، مولانا فرمان صاحب کے علاقے کے ہیں، تو بہت بڑے عالم تھے اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خاص شاگرد گزرے ہیں، ایک مولانا نور محمد صاحب وانا والے، اور دوسرے جو ہے نا یہ مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی البادی، بہت ہی لائق فائق شاگرد تھے، اور اللہ رب العزت نے ان سے بھی بہت بڑا کام لیا، اور انہوں نے جو تصانیف کی ہیں، انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں، انہوں نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ تو ان کے پاس جب تشریف لے گئے تو بطور ہدیہ کہ ان کو جو ہے نا آدھی شیشی دی اس کی خوشبو کی، تو ان کا یہ خیال ہوا کہ شاید یہ ایسی ویسی عطر ہوگی، کوئی عام سی عطر ہوگی کہ میں لگاؤں گا تو پتہ نہیں کس قسم کی جو ہے نا وہ خوشبو آئے گی، اور پتہ نہیں برداشت کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، اور پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ تو انہوں نے تھوڑا سا تردد کا جب اظہار کیا تو مفتی صاحب نے ان کو فرمایا کہ بھائی حضرت یہ ایسی ویسی وہ نہیں ہے، عطر نہیں ہے، یہ آدھی ہے لیکن 40,000 کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پوری کتنے کی ہو گئی؟ چھوٹی سی شیشی تھی، پوری ہے تو وہ 80,000 کی ہے۔ تو یہ ان کا ذوق تھا، اور اللہ رب العزت ان کو نوازتے بھی تھے، عطا بھی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خوشبو کی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک جاننے والے تھے ان کا ڈنمارک سے جو ہے نا فون آیا اور پوچھا کہ مفتی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ تو میں نے کہا بھائی خوشبو کی دکان کے اوپر جو ہے نا بیٹھا ہوں، عطر کی دکان کے اوپر۔ ذوق تھا اپنا ان کا ان کے ساتھ، عطر کے ساتھ۔ کہا کہ خوشبو والے کو جو ہے نا وہ ذرا فون دے، تو انہوں نے ان کو دیا، تو وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے نا اپنے خوشبوئیں دینی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، جس کے اوپر جو ہے نا یہ ہاتھ رکھے۔ اور کیا نام ہے، میں نے کل آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا پیسے پہنچا دینے ہیں، کتنے $1000۔ پھر جو ہے نا اس نے بھیج دیے، اور 7 جو ہے نا یہ جبے، پاکستان میں جبے کہتے ہیں اور ہم یہاں پر عرب میں ان کو بشت کہتے ہیں، یہ جو اوپر اوڑھتے ہیں۔ کہا کہ 7 بہترین قسم کے جبے جو ہے نا انہوں نے میرے لیے آرڈر کروائے کہ یہ آپ دورہ تفسیر کے لیے جب بیٹھیں گے اور درس حدیث کے لیے جب آپ بیٹھیں گے تو یہ پہن کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نوازتے ہیں نا ان کو، علماء کرام کو۔ ایسے تو نہیں ہے کہ سب علماء کو بکواس کرنے والے، ان کے پیچھے باتیں کرنے والے اور ان کی کردار کشی کرنے والے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ علماء کے ساتھ محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں، اور یہ انشاءاللہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں ان کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا، اور علماء جس طرح تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اللہ رب العزت ان کو بھی یہ اعزاز دیں گے۔ علماء کی صحبت انشاءاللہ، یہ علماء کے ساتھ محبت کی وجہ سے، من احب قوما فهو منهم، جس کے ساتھ محبت کریں گے تو حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔
اور مفتی صاحب الحمدللہ خود کفیل بھی تھے مالی اعتبار سے، اپنا ماشاءاللہ شروع ہی سے ان کا اپنا اس کا باڑا تھا، کیا نام ہے، بھینسوں کا بہترین قسم کا باڑا تھا، تو کھاتے پیتے انسان تھے، ایسا نہیں تھا، اللہ رب العزت ان کو دیا ہوا تھا، اور اللہ والے انسان تھے میرے محترم دوستو، اللہ والے تھے. یہ ان کی علمی شان و شوکت تھی، لیکن یہ کہ روحانیت میں بھی بہت آگے تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میری جو بڑی بیٹی ہے، سب سے بڑی بیٹی، وہ بیمار تھی اور مجھے بتایا نہیں، کافی عرصے سے بیمار تھی، لیکن خود اپنی اماں جان کو کہا تھا کہ ابا کو نہیں بتانا کہ میں بیمار ہوں، اور اتنی بیمار ہوئی کہ بہت زیادہ بیمار تھی بیچاری. تو اس نے کیا کیا، عالمہ تھی، حافظہ تھی، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ شاید ابھی مشکل ہے میں بچوں، تو اپنا جو زیور تھا، اپنی جو گھر کی جو اپنی جو چیزیں تھی استعمال کی، وہ ساری، اور کپڑے وغیرہ جو زائد کپڑے تھے وہ سارے کے سارے اس نے جو ہے نا وہ صدقہ کر دیے اور تقسیم کر دیے. صرف 2 جوڑے اپنے پاس رکھے اور ماں کو کہا کہ امی جان جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ بھی اللہ کے راستے میں جو ہے نا دے دینا. تو علماء کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، جو آخر والد کے اندر کچھ تھی تو اولاد کی ایسی تربیت تھی نا، ان کا یہ ذہن تھا. کہا کہ ابو کو نہیں بتانا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، بس اس کے اوپر اپنے جو ہے نا مدرسے کے وہ ہیں ذمہ داریاں ہیں. کہا کہ ایک دن رات کو اندھیرے میں مجھے اپنی گھر والی کہتی ہے کہ آپ تو اتنی زیادہ مصروف ہیں مدرسے میں اور طلباء کے غم میں، لیکن تھوڑا اپنے گھر کا دیکھیں کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے کافی عرصے سے. کہا کیا ہوا؟ کہا ان کی تو یہ حالت ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سیدھا کیا جس طرح کہ ہم نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم نے استادوں سے اکابر سے سیکھا ہے، اور جس طرح سنت ہے کہ جیسے کوئی پریشانی پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف جاتے، تو میں بھی کیا، اور میں اللہ کے سامنے رات کا وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور 20 رکعت جو ہے نا نوافل پڑھے، اور 2 رکعت کر کے، اور ان کے بعد جو ہے نا اللہ کے سامنے بیٹھ گیا اور ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ میری بیٹی، اللہ کے سامنے جس طرح گڑگڑا تھا، تو وہ جو ہے نا بیٹھ گیا اور اپنے مسائل اور جو ہے نا اپنی بیٹی کا جو ہے مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ صبح ہوئی تو ڈاکٹر کا فون آیا، کیا نام ہے، جو خاتون ڈاکٹر تھی اس کا فون آیا کہ آپ کی بیٹی کی جو حالت ہے تھوڑی سی بہتر ہے. پھر کہا کہ میں نے جب صبح کی نماز پڑھی تو میرے دل میں اچانک خیال آیا، اللہ رب العزت نے ڈالا، اور میں نے کہا باڑے چلتے ہیں. تو اپنے شاگردوں سے یا جو متعلقین تھے ان کو کہا کہ چلے بیٹھے گاڑی میں اور چلتے ہیں، باڑے چلتے ہیں، بھینسوں والے جو باڑا ہے اپنا. تو ادھر جانے لگے، راستے میں سے جو ہے نا راستے میں ناشتہ وغیرہ بھی لے لیا، چھولے پراٹھے یہ چیزیں ان کے لیے جو وہاں پر گوالے تھے اور جو خدام تھے، اور سب کو جو ہے نا 500 ہدیہ بھی ان کے لیے وہ رکھ لیا، اور جو وہاں پر ان کا جو بڑا تھا جو ذمہ دار تھا اس کے لیے 1000، سب کے لیے 500 اور اس کے لیے 1000. جب وہاں پر پہنچے تو میں نے ایسے نظر دوڑائی تو ہمارا ایک بچڑا تھا، بہت ہی خوبصورت ولایتی قسم کا ولایتی بچڑا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اور مکمل سفید تھا، اور ہر چیز اس کی سفید تھی، اس کے کھر سفید، اس کے جو ہے نا بال سفید، اس کی ابروئیں سفید، پلکیں سفید، حتیٰ کہ اس کی جو دم، یعنی سب کچھ سفید تھا، سینگ سفید تھے حتیٰ کہ. تو اللہ کے راستے میں دینا تھا، صدقۃ ترد البلاء. تو میں جیسے کیا، میں نے کہا کہ اس کو پکڑو، یہ ہم نے جو ہے نا ذبح کرنا ہے. تو وہ سارے کہنے لگے کہ مصعب ایسا نہ کریں، 5-6 بھینسیں جو ہے نا آپ لے جائیں، ان کو ذبح کر دیں، اس کو رہنے دیں خدا کے لیے، اس کو نہیں وہ کریں. تو میں نے کہا نہیں، ہم نے چھوڑے، ہم نے اسی کو ہی کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اچھی چیز جو ہے نا وہ دینی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ کرنا ہے. اس کے اوپر پہلے خود عمل کیا مفتی صاحب نے، جو تفسیر بتائی، قرآن دوسروں کو سنایا، اس کے اوپر پہلے خود عمل کیا. تو ان کا جو بڑا وہ ذمہ دار تھا، اس نے کہا اگر ایسی بات ہے مفتی صاحب، اگر آپ کا ضد ہے کہ آپ نے اسی کو ذبح کرنا ہے تو پھر مجھے جو ہے نا وہ چھٹی دے دیں اور میں جو ہے نا وہ چلا جاتا ہوں، آپ کی نوکری جو ہے نا نہیں کر سکتا مزید، اس کو آپ ذبح نہ کریں. تو مفتی صاحب کا مزاج تو تھا ایسے، سب کو معلوم ہے. تو مفتی صاحب نے اس کو بولا یو کین گو، انگلش میں بولا، کہا یو کین گو، بھائی آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا حساب لیں. اس کو حساب کتاب دیا اور وہ کر دیا، اور مفتی صاحب نے اس کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جو اس کا گوشت نکلا وہ بھی ایسے سفید تھا، خوبصورت. کہا کہ پھر اسی دن جو ہے نا وہ ڈاکٹر کا فون آیا، ایک دوسرے ڈاکٹر کا نام لیا، غالباً ڈاکٹر مبین صاحب کا. کہا کہ ان کا فون آیا اور کہا کہ مفتی صاحب مبارک ہو. میں نے کہا کس چیز کی مبارک ہو؟ کہا کہ تشخیص ہو گئی ہے اور اب تک جو ہے نا تشخیص نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں لا علاج بیماری ہے، کیا بیماری ہے، اور تشخیص یہ ہے کہ ہڈیوں کے اندر جو ہے نا وہ ٹائیفائڈ ہے. تو ابھی آپ فکر بھی نہ کریں، انشاءاللہ ہم ان کو دوائی دیتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گی، اور اللہ نے ان کو صحت دے دی. یہ مفتی صاحب تھے، ان کی روحانیت. تو میرے محترم دوستو، اور مفتی صاحب کی ایک خاص بات جو عجیب قسم کی بات انسان کو بہت متاثر کرتی ہے کہ اپنے اکابر کے ساتھ محبت. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جب نام لیتے تو امام العصر، محدث کبیر، آیت من آیات اللہ،
شیخ العرب، پتہ نہیں کیا کیا القابات کے ساتھ جو ہے ان کا نام لیتے، اور ان کے ساتھ جو ان کو انتہا درجے کی محبت تھی، اور ان کے عاشق تھے، عاشق سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی اکثر بیانوں میں ان کا جو ہے نا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی کیا کیا چیز ان کی یاد نہیں کی۔ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ بواسیر کا علاج بیان کر رہے ہیں کہ بواسیر کا جو ہے نا آسان علاج جو ہے نا آپ جو ہے نا مجھ سے سیکھ لے، کہ جو مقام خاص ہے اس کو بس ہاتھ نہ لگائیں، اور جو ہے نا وہ نہ ٹیشو لگائے، نہ ڈھیلا استعمال کریں، نہ کچھ، بس تیز شاور کے ساتھ جو ہے نا بس وہ کر لیا کریں، ٹائم جتنا لگ جائے لیکن اچھی طرح صفائی کریں اور تیز شاور استعمال کریں۔ بواسیر کے مریض انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے نا شفا دے دیں گے، میں ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں۔ اور کتنوں کا جو ہے نا اس انداز سے علاج کرایا، کہا کہ میں خود بھی مریض تھا، میں نے بھی اس انداز سے جو ہے نا علاج کیا ہے۔ اور چونکہ سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مرض میں مبتلا تھے، تو فرمایا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا اور میں شاہ صاحب کے اس میں خدمت میں جاتا اور عرض کرتا کہ حضرت اس طرح کریں۔ اس وقت تو سعادت ہمارا تھے، شاور کہاں سے تھے، لیکن مفتی صاحب کی ان کے ساتھ جو ہے نا محبت تھی کہ ہر جگہ جو ہے نا ان کا تذکرہ کرتے تھے، ان کی شادی کا تذکرہ، ان کی موت کا تذکرہ، ان کے نکاح کا فرماتے ہیں کہ 45 سال ہو گئے تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور شادی کیسے ہوئی کہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ جانے لگے، کشمیر بلایا کہ بھئی آپ آئیں تو پھر آپ کی ہم شادی کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی، دیوبند میں پڑھا رہے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت جو ہے نا زندہ تھے، تو ان کو فکر ہوئی کہ یہ جائیں گے تو پھر واپس نہیں آ سکیں گے، تو فرمایا کہ کیا کریں، اس کو روکنا ہے یہاں پر۔ لہذا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ایک وہ تھے متعلقین میں سے حکیم مقبول صاحب، ان کی ایک بیٹی تھی، تو حکیم صاحب کو فرمایا کہ حکیم صاحب آپ کی ایک بیٹی ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا پھر ٹھیک ہے، وہ بیٹی جو ہے نا آپ انور شاہ کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں تو میں نے دے دی۔ اس وقت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ داؤد شریف کا جو ہے نا ابو داؤد شریف کا وہ درس دے رہے تھے، تو طالب علم کو بولا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، تو ان کو بلا کر لائے اور کہا کہ انور شاہ میں نے آپ کا جو ہے نا حکیم صاحب کی بیٹی کے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں نکاح کر دیا، آپ کو قبول ہے؟ کہا قبول ہے۔ استاد بولیں گے تو کیسے نہیں قبول ہوگی؟ تو پھر اس انداز سے جو ہے نا ان کی شادی ہوئی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ کیا نام ہے، جب فوت ہوئے، جب ان کا جنازہ ہونے لگا، تو ان کے جنازے کے لیے جو ہے نا لاہور سے کسی بڑی شخصیت کا نام لیا، تو وہ آنے لگے اور ان کا انتظار جو ہے نا لوگ کرنے لگے۔ تو حضرت شیخ العربی والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی انتظار کسی کا نہ کرو، بس سنت طریقہ ہے کہ جلد دفن کرو، خلاص کون آتا ہے چھوڑو اس کو۔ تو کیا نام ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کشمیر رحمۃ اللہ فرمایا کہ تینوں جو ہے نا ایک سال میں جو ہے نا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ کیا، اور تینوں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے لائق فائق شاگرد تھے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی دفن کریں، جنازہ پڑھیں۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تو بس اس میں ڈوب جاتے اور جو ہے نا ان کے واقعات کے جو ہے نا وہ انبار لگا دیتے۔ میرے محترم دوستو، بہت بڑی شخصیت تھی ان کی، انسان جو ہے نا کون سی باتیں کرے، بہت لمبی باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کی باتیں جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی، انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اور ان سے میں اب سب سے جو ہے نا درخواست کرتا ہوں کہ مفتی صاحب تو ہم سے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ان کے جو دروس ہیں، پورا دورہ تفسیر جو ہے نا ان کا موجود ہے اس کے اوپر۔ دورہ تفسیر اور بخاری شریف کے جو دروس ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، جامع احسن العلوم کے پیج، اس کے اوپر آپ چینل کے اوپر جائیں یا فیس بک کے اوپر ان کا جو ہے نا وہ پیج ہے، تو ان کے جو ہے نا وہ یوٹیوب جو چینل ہے اس کے اوپر آپ جائیں اور مفتی صاحب کے سارے آپ دروس جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ اور خاص کر مفتی صاحب کا جو مقدمہ ہے، میں تو ضرور آپ کو کہوں گا ہر طالب علم کو جس کو علم کے ساتھ ادنا سی بھی محبت ہے اور جو ہے نا تعلق ہے، وہ مفتی صاحب کا کم از کم جو ہے نا جو مقدمہ ہے تفسیر کا، جو کئی دنوں تک جو ہے نا وہ جاری رہتا تھا۔ سورہ فاتحہ کے اوپر جو ہے کتنے جو ہے نا دل لگا دیتے تھے، تو مقدمہ جو ہے نا آپ کم از کم جو ہے نا ضرور سن لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے مفتی صاحب کو علم تفسیر میں کیسا مقام عطا فرمایا تھا۔ عجیب، اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ چلے گئے لیکن انسان کا جی نہیں کرتا، انسان کہتا ہے کہ بس یہ۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں، حضرت شاہ صاحب کے ساتھ محبت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ اپنے بیٹے کا نام بھی انور شاہ رکھا۔ اور وہ جو ان کی ایک ویڈیو کا جو کلپ مشہور ہے جس میں کہتے ہیں کہ انور شاہ بس منزل جو ہے وہ سفر جو ہے نا بہت بڑا ہے اور جو ہے بس جانا جو ہے نا وہ قریب ہے،
اور اس میں پھر پشتوں کی جو اشعار پڑھتے ہیں تو انور شاہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے اندر حضرت مفتی رحمۃ اللہ علیہ والی صلاحیتیں اور وہ قابلیت اور وہ علم منتقل فرما دے. اللہ کرے کہ وہ حضرت مفتی صاحب کے مسند کو سنبھالیں، اور اللہ کرے کہ جو مسند ہے یہ ایسا نہ رہے. میرا محترم دوستو، مفتی صاحب کا خلا پر ہونا بہت ہی مشکل ہے، ایسے علماء بہت کم. بس ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، جو علماء ہمارے زندہ ہیں میرا محترم دوستو، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے علماء اس وقت زندہ ہیں، مفتقی عثمانی صاحب جیسے علماء، جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے شیوخ ہیں، جامعہ فاروقیہ کے شیوخ ہیں، جامعہ الرشید کے شیوخ ہیں، اس کے کیا نام ہے جامعہ امدادیہ کے شیوخ ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو جامعہ اشرفیہ کے شیوخ ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہیں خیر المدارس کے. ان شیوخ کی ہم قدر کریں، بڑے علماء ہیں جو ان کی ہم قدر کریں، ان کی درازی عمر کے لیے جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا ہر وقت دعا کریں. دعا تو ہم کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر جو ہے نا ان کا قرض ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے نا یہ فرض ہے. ہم اپنے اوپر فرض کریں کہ ہر دعا میں ہم ان کو یاد رکھیں. بہت سارے شیوخ ہیں جو کہ اس وقت کرونا کے مریض ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کی درازی عمر کے لیے دعا کریں. یا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. یہ زندہ ہوں گے تو یہ مدارس چلتے رہیں گے، اور یہ مدارس اور یہ جو علم کے حلقے ہیں یہ آباد رہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.